بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، صبح اٹھتے ہی کچن میں جا کر الائچی کے دانے چبانا منہ کی بدبو کو جڑ سے ختم کرنے کا بہترین میڈیکل علاج ہے۔ اداس موڈ میں اچانک کچن کا کوئی پرانا برتن یا الماری صاف کرنا پاگل پن نہیں بلکہ ڈپریشن کا ایک فوری اعصابی علاج ہے۔ الماری میں گیلے یا نم کپڑے لٹکانے سے کپڑوں پر ایسا فنگس پیدا ہوتا ہے جو جلد کی خارش کا سبب بنتا ہے۔ مخلص اور سچے دوستوں کا گروپ ہونا انسان کو شوگر اور بلڈ پریشر کی بیماری سے ہمیشہ دور رکھتا ہے۔ بہت سے لوگ آپ کی قدر تب کرتے ہیں جب آپ کامیاب، بااثر یا ان کے لیے مفید بن جائیں۔ غصے میں کیے گئے فیصلے اکثر زندگی بھر کا پچھتاوا بن جاتے ہیں۔ جتنی کم غیر ضروری باتوں کو دل پر لیں گے اتنا زیادہ سکون پائیں گے۔ خوشی ہر خواہش پوری ہونے میں نہیں بلکہ جو ہے اس کی قدر کرنے میں ہے۔ اکثر سچے لوگ تنقید کا نشانہ بنتے ہیں جبکہ دکھاوا آسانی سے پسند کر لیا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی سے کم توقع رکھیں گے تو آپ کو کم مایوسی ہوگی۔ ٹوٹا ہوا دل، خالی جیب اور ناکامی زندگی کے سب سے بڑے استاد ہیں۔ یاد رکھیں، تلخ حقیقتیں انسان کو توڑتی نہیں بلکہ مضبوط بناتی ہیں۔ دائیں ہاتھ سے مصافحہ کریں اور بائیں ہاتھ سے ہلکے سے کندھے پر ٹچ کریں، یہ دلوں میں محبت بڑھا دیتا ہے۔ مذاق ہمیشہ ایک حد میں رہ کر کریں، جب دوسروں کو آپ کے مذاق سے تکلیف ہونے لگے تو فوراً رک جائیں۔ اصلاح کے لیے اکیلے میں کریں اور تعریف سب کے سامنے کریں، اس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگر آپ سے کسی کی بات کٹ کر ہو جائے تو فوراً اسے دوبارہ بات مکمل کرنے دیں، پھر اپنی بات کریں۔ اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں کے درمیان سے گزرتے وقت ہلکا سا جھک کر چلیں۔ کسی پر مکمل اندھا اعتماد نہ کریں، خاص طور پر صرف جذبات دیکھ کر فیصلہ نہ کریں۔ جب تک رشتہ مضبوط نہ ہو اپنے پارٹنر کو فیملی اور دوستوں سے مت ملوائیں۔ اکیلا جینا سیکھیں کیونکہ لوگ بدل بھی سکتے ہیں اور چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ اپنا وقت اور پیسہ خود پر لگائیں، ہر کسی پر نہیں۔ لوگوں کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ دھوکہ دینے والوں یا پیٹھ پیچھے وار کرنے والوں کو دوبارہ موقع نہ دیں۔ اپنی ذاتی باتیں اور مالی حالات ہر کسی کے سامنے شیئر نہ کریں، لوگ غلط استعمال کر سکتے ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جانا، روزانہ ایک گلاس چقندر کا جوس پئیں اور اچانک جھٹکے سے اٹھنے سے گریز کریں۔ نیند کے بعد سکون نہیں آتا تو دوپہر کے کھانے کے بعد کھیرا کھائیں، یہ جسم کو طاقت بھی دے گا اور سستی بھی دور ہو جائے گی۔ اگر سارا دن چست اور توانا رہنا چاہتے ہیں تو صبح اٹھتے ہی ایک گلاس نیم گرم پانی ضرور پئیں۔ روزانہ کم از کم 15 منٹ دھوپ میں بیٹھیں تاکہ جسم کو وٹامن ڈی مل سکے۔ ناشتے میں انڈا، دہی یا خشک میوہ جات ضرور استعمال کریں تاکہ جسم کو بھرپور پروٹین ملے۔ روزانہ 20 سے 30 منٹ تیز قدموں سے واک کریں، دل اور جوڑ مضبوط رہیں گے۔ چینی والے مشروبات کی بجائے سبز چائے یا لیمو پانی استعمال کریں۔ ماش کی دال ایک کھانے کا چمچ لے کر رات کو کسی شیشے کے برتن میں بھگو دیں۔ صبح اس کا پانی پھینک کر اسے پیس لیں اور پھر پیسٹ چہرے پر لگا لیں۔ کیل، مہاسے، دانے سب ختم ہو جائیں گے اور رنگت بھی نکھر جائے گی۔ الٹی، متلی، پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر کھائیں، اوپر سے پانی پی لیں۔ کوکنگ آئل کے 4 چمچ میں 1 چمچ شکر ڈال کر خوب پکائیں۔ نیم گرم ہونے پر محلول کو اپنی ایڑی کے خراب حصے پر 2-3 دن لگانے سے ایڑیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگر آپ کمزور ہیں تو آم کھائیں اور جوس بنا کر پئیں، دنوں میں جسم فربا ہو جائے گا اور جسم میں تازہ خون بنے گا۔ مسوڑے پھول گئے ہیں اور شدید درد ہے تو لونگ کا تیل روئی پر لگا کر مسوڑوں پر رکھیں۔
سوجن اور انفیکشن ختم کریں اور درد سے منٹوں میں آرام پائیں۔ پیٹ میں کیڑے ہوں، صبح خالی پیٹ کچا پپیتا کھائیں، فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ گھبراہٹ اور بے چینی ہو، ٹھنڈے پانی سے منہ دھوئیں اور گہری سانسیں لیں، سکون مل جائے گا۔ بھووں کے بال گرتے ہوں تو ارنڈی کا تیل روزانہ بھووں پر لگائیں، بال واپس آنا شروع ہو جائیں گے۔ ہر وقت ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہوں تو سرسوں کے تیل سے مالش کریں، خون کی روانی بہتر ہوگی تو ہاتھ پاؤں کی ٹھنڈک بھی کم ہو جائے گی۔ اگر آواز بیٹھ جائے تو نمک ملے گرم پانی سے غرارے کریں، آواز ٹھیک ہو سکتی ہے۔ موسم گرما ہونے کے باوجود پاؤں ٹھنڈے رہنا، روزانہ رات کو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پاؤں بھگوئیں، یہ خون کی گردش کو تیز کرتا ہے۔ منہ کی بدبو سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو زیرہ بھون کر کھاتے رہنے سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ تازہ پانی میں لیموں کا رس نچوڑ کر غرارہ کرنا بھی منہ کی بدبو ختم کرنے میں مفید ہے۔ رات کو سوتے وقت گائے کے دودھ میں روغن بادام کے چند قطرے ڈال کر پینے سے دائمی قبض ختم ہو جاتی ہے۔ چند دن اس ٹوٹکے کو ضرور استعمال کریں۔ اگر آپ اپنی ہڈیوں اور مسلز کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو روزانہ صبح سفید یا کالے تلوں کو بھگو کر کھائیں، یہ کیلشیم سے بھرپور ہوتے ہیں جو ہڈیوں اور پٹھوں کی صحت کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ ادرک کا قہوہ ہائی بلڈ پریشر میں کمی لاتا ہے۔ لیموں اور شہد شامل کرنا فائدہ مند ہے۔ رات سوتے وقت لینا زیادہ مفید ہے۔ بند گوبھی معدے کے لیے مفید ہے، اس میں فائبر ہوتا ہے جو ہاضمے کو بہتر بناتا ہے۔ خالی پیٹ اخروٹ اور بادام کھانے سے بال اچھے ہو جاتے ہیں۔ مونگ پھلی اور پستے کے کھانے سے صحت بہتر ہوتی ہے۔ پستہ شوگر کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی کسی پودے کو پانی دینا اور مٹی کی خوشبو سونگھنا بلڈ پریشر کو فوری نارمل کرنے کا بہترین میڈیکل علاج ہے۔ صبح اٹھتے ہی کچے سیب پر ہلکا سا نمک لگا کر چبانا پتے اور معدے کی تیزابیت کا جادوئی علاج ہے۔ 4 بادام، چٹکی بھر سونف اور مصری لے کر رات کو سوتے وقت کھا لیجئے اور کھانے کے بعد پانی نہ پئیں، نظر دن بدن تیز ہو جائے گی۔ سرسوں کے تیل کے چند قطرے رات سونے سے پہلے آنکھوں کے گرد مالش کریں، اس سے نہ تو آپ کی نظر کمزور ہوگی اور آنکھوں کی بیماریاں بھی نہیں ہوں گی۔ گاجر کا استعمال زیادہ کریں، اس سے آنکھوں کی بینائی بڑھاپے میں بھی کمزور نہیں ہوتی۔ نہانے سے پہلے پاؤں کے انگوٹھوں پر سرسوں کے تیل سے مالش کریں، اس سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ کچھ لوگوں کو مچھر زیادہ کیوں کاٹتے ہیں؟ نئی سائنسی تحقیق کے مطابق جسم کی بو، سانس سے خارج ہونے والے کاربن ڈائی آکسائیڈ اور جسمانی حرارت اور کپڑوں کا رنگ مچھروں کو مخصوص شخص کی جانب راغب کرتا ہے۔ زچگی کے بعد خواتین کو کمر کس کا حلوہ بنا کر کھلایا جائے تو کمر اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور کمر درد کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ شام یا رات کے وقت بار بار کھانسی آنا خطرناک بیماری کی علامت ہو سکتی ہے۔ ماہر صحت کے مطابق رات کی کھانسی پھیپھڑوں کی بیماری کی سب سے بڑی علامت ہے۔ جاہل کے ساتھ تخت پر بیٹھنے کی بجائے عالم کے ساتھ زمین پر بیٹھنا زیادہ افضل ہے۔ دن بھر مناسب پانی پینا گردوں کے معمول کے کام میں سہارا دیتا ہے۔ کھانے میں نمک کی مقدار اعتدال میں رکھنا گردوں پر بوجھ کم کرنے کا حصہ ہے۔ روزانہ ہلکی واک خون کی گردش بہتر رکھنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ آپ کا موڈ بھی خوشگوار ہو جاتا ہے۔ روزانہ تازہ کچی اور پکائی ہوئی سبزیاں اور تازہ پھل کھانے سے جگر کی روزمرہ صفائی ہوتی رہتی ہے۔ چائے کی بجائے پانی یا لیموں پانی کا انتخاب جگر کو ہلکا رکھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ ناشتے میں حد سے زیادہ بھاری چکنائی کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، جگر کے کام کو آسان رکھتا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوسروں کی مدد اور غم خواری کرنا نہایت بہترین عمل ہے۔ چند کھجوریں لے کر بکری کے دودھ میں بھگو کر صبح نہار منہ کھا لیں، آپ کا معدہ مضبوط رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ کاموں میں شفا رکھی ہے۔ قرآن کریم پڑھنے میں شفا ہے، صدقہ دینے میں شفا ہے، آب زمزم پینے میں شفا ہے۔ اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ دو باتیں ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ پر ہمیشہ یقین رکھیں اور مسلسل محنت کرتے رہیں۔ اگر آپ اپنے اوپر بڑھاپے کو آنے سے روکنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ سپہر کو سبز چائے پئیں، انار کا جوس پئیں اور کھانے میں ہمیشہ زیتون کا تیل استعمال کریں۔ اگر آپ روزانہ صبح اٹھ کر گرم پانی میں شہد ملا کر پی لیں تو اس سے آپ کا وزن بھی کم ہوگا اور ڈپریشن سے بھی نجات مل جائے گی۔ کاجو کا روزانہ استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ ایک انڈے کی زردی میں چند قطرے بادام کا تیل ملا کر چہرے پر 10 منٹ لگائیں، اس سے آپ کا رنگ بھی گورا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ کی طبیعت ملک شیک پینے سے بھاری محسوس ہوتی ہے تو ہمیشہ ملک شیک میں آدھا چمچ اسبگول کا چھلکا ملا کر پی لیا کریں، بھاری پن محسوس نہیں ہوگا۔ چہرے سے میک اپ اتارنے کے لیے اگر آپ کچے دودھ کا استعمال کریں تو نہ صرف میک اپ اتر جائے گا بلکہ آپ کے چہرے کی میل کچیل بھی صاف ہو جائے گی۔ اگر سبز مٹروں کو سکھا کر اس کا پاؤڈر دودھ میں ملا کر چہرے پر لگایا جائے تو چہرے کے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں اور چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ناریل کا پانی پیشاب کو صاف کرتا ہے، مردانہ طاقت بڑھاتا ہے، گردوں کو طاقت دیتا ہے۔ اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی چاول کھانے کے بعد دودھ مت پئیں۔ اگر رب تمہیں کسی چیز سے محروم رکھتا ہے تو اس کے بدلے تمہیں اس سے دگنی نعمتوں سے نوازتا ہے، بے شک تم اس سے بے خبر ہو۔ ہمیشہ اللہ کی رضا میں راضی رہیں کیونکہ معجزے صرف صبر مانگتے ہیں اور شکر گزاروں کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے بالوں کو گھنا اور کالا رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ نہانے کے بعد ناریل کا تیل بالوں کی جڑوں میں ضرور لگا لیا کریں۔ اگر آپ لمبی زندگی جینا چاہتے ہیں تو جب آپ کو سخت بھوک لگے تب ہی کھانا کھائیں، ادروائز کھانا کھانے سے پرہیز کریں۔ تو جی ویورز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔